قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اس پر بھی تھوڑا سا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت کو علم جفر تھا، تو علم جفر کیا ہے یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ اس میں اس علم کے ذریعے مستقبل کی خبریں بھی معلوم ہو جاتی ہیں، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ علم جفر کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو تھا اور کس طرح کا تھا، یہ ارشاد فرمائیے۔ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بہت سارے علوم پر مہارت حاصل تھی، وہیں علم جفر پر بھی آپ کو کمال تھا۔ صحیح۔ اصل اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم دراصل سادات کا خاصہ ہے، اور اس علم کے موجد جناب مولا کائنات کو کہا جاتا ہے، یا پھر امام جعفر صادق کو سبحان رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، امام مولا کائنات کو جو کہتے ہیں تو باضابطہ کتب میں یہ بات آئی ہے کہ بست اعظم کے ذریعے اس ترتیب پر آپ نے سب سے پہلے علم جفر کو آپ نے ترتیب دیا اور اس کے 28 حروف کو تحریر کیا۔ اچھا، اس کو تحریر آپ نے چمڑے پر کیا، چمڑے کو جفر کہتے ہیں، اس تناظر میں اس علم کو علم جفر کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس علم کے ذریعے لوح محفوظ اور تقدیر کی باتوں کا علم یا تو اجمالی طور پر یا رب کی عطا سے تفصیلی طور پر جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ علم چونکہ سادات کا خاصہ ہے تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ علم پھر صرف سادات کے پاس ہی رہ گیا۔ جیسے آپ دیکھیں سلاسل طریقت ہیں وہ مولا کائنات تک جاتے ہیں جی، تو شاید پھر اس لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو یہ پیری مرید یہ سادات کا خاصہ ہے۔ نہیں، یہ سادات کی کرم نوازی جن پر ہو گئی ان کی طرف بھی یہ سلسلہ چل پڑا۔ کیا خوبصورت جو لوگ جملہ، یہ کہتے ہیں واہ جی واہ پیر واہ سید ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا، ان کی سوچ میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں صرف سیدوں کا خاصہ ہے، سیدوں کی کرم نوازی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، کیا تو یقین وہ نوازتے ہیں اور اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ کو یہ علم کیسے آیا؟ آپ کا وہ خوبصورت جملہ، آپ نے اس پر 2 کتابیں بھی تحریر فرمائی علم جفر پر، آپ فرماتے ہیں کہ خاص فضل قدیر سے فقیر کے قلب پر القاء ہوا۔ یہ خوبصورت جملہ، یعنی سب کچھ اللہ کے فضل پر آپ نے چھوڑ دیا۔ اب اگر کسی کو اللہ کے فضل پر اعتراض ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رب دینے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ اپنے اعتراض کو اپنی جگہ پر رکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب رب سب کچھ دے سکتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے امام کو علم جفر عطا فرمایا۔ اچھا، اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو امام علیہ سنت کی کتب کا مطالعہ کیا جائے کہ جس میں آپ نے علم جفر کے وہ دریا بہائے ہیں۔ میں صرف 2 مثالیں اس تناظر میں عرض کروں گا جو میرے امام رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ میرے امام سے سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو پہلے آپ نے سب کو بتایا کہ جی قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، اور پھر یہاں پر بھی اس کے رسول کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ جن کی جو آیت کریمہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اس کے تناظر میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی کہ یہ آیت خاص اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تناظر میں رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ حدیث جبرائیل میں جبریل امین آ کر کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو سرکار فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یعنی میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جانتے ہو، یعنی قیامت کے علم کو اللہ نے مخفی رکھا۔ تو میرے امام نے پہلے یہ پورا سینیریو کریٹ کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام تو حضور سے آگے بڑھ کر اپنا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا جی حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ 1000 ہجری میں جب 1000 سال ہو جائیں گے ہجرت مدینہ کو تو قیامت آئے گی۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر پوری کتاب تحریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ 1000 میں نہیں آئے گی، 1300 ہجری میں آئے گی۔ تو میرے امام فرماتا ہے کہ ابھی بھی اس بات کو 26 سال گزر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی۔ پھر آپ رحمہ اللہ نے سر جھکایا اور اسی علم جفر کا آپ نے سہارا لیا، اور آپ رحمہ اللہ نے فرمایا فقیر کی تحقیق یہ ہے کہ 1838 میں روئے زمین سے اسلام ختم ہو جائے گا، اور 19ویں ہجری جب اس کا آغاز ہوگا تو فرمایا اس وقت قیامت آئے گی۔ اور کمال یہ ہے کہ آپ نے ایگزیکٹ سال نہیں بتایا، یہ آپ کا ادب تھا، ورنہ علم جفر سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کس سال آئے گی۔ کہا جب میرے محبوب نے نہیں بتایا تو احمد رضا کی کیا حیثیت کہ وہ سال بتایا، تو آپ نے سال نہیں بتایا۔ کسی نے پوچھا حضور علم جفر سے بتا رہے ہیں، تو آپ نے زبان تھوڑا منہ دبا کر فرمایا آپ آم کھائیے پیڑ مت گنیے، آم کھائیے پیڑ مت گنیے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا جی ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے امام اہل سنت سے ایک مرتبہ سوال ہوا، اچھا یہ اس علم کا سہارا لے کر کے جواب دینے کی جو وجہ میں سمجھا ہوں نا وہ یہ ہے کہ میرا امام خاموش رہتا، لیکن امام نے اس علم پر قلم اس لیے اٹھایا تاکہ بعد میں آنے والوں کو اس پر جرت نہ رہے اور کہے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر حضور کے علم پہ اعتراض کرتا ہے قیامت کب آئے گی، حضور نے نہیں بتایا، کہا امام علیہ سنت نے بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو کیسا علم عطا فرمایا ہوگا۔ اسی طرح میرے امام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ نینی تال کا نواب ہے، اس کی بیوی بڑی بیمار ہے، حضور کب ٹھیک ہوگی؟ تو آپ نے علم جفر کا سہارا لیا۔ اچھا کمال کا نقطہ میں عرض کر دوں پھر آگے چلتا ہوں۔
امام سنت سے آپ دیکھیں گے نا، اس کے علاوہ آپ نے کسی کے بارے میں نہیں بتایا، اپنے بارے میں بھی نہیں بتایا کہ میرا وصال کب ہوگا، یا اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی نہیں بتایا، لیکن آپ نے اس نینی تال کے نواب کی بیوی کے بارے میں بتایا۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نینی تال کی جو نواب تھا اس کی بیوی رافضی تھی، اور یہ روافظ میں مشہور ہے کہ علم جفر تو ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے امام نے قلم اٹھایا کہ جس علم کو کہتا ہے تیرا خاصہ ہے نا، بحمداللہ مولا کائنات کے صدقے اللہ نے احمد رضا کو عطا فرمایا۔ کیا کہنے، اب امام نے قلم اٹھایا، فرمایا یہ اگر رفض سے توبہ کرتی ہے تو بچ جائے گی، ورنہ موت پکی ہے۔ تو اس نے نہ مانا، وہ بیمار ہوئی، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ لوگ پھر آئے، حضور کب مرے گی، چھوڑ تو نہیں رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مرے گی نینی تال میں، اور مرنے کا جو مہینہ ہوگا محرم الحرام ہوگا۔ اچھا، یہ 2 مہینے گزر گئے، ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ آ گیا، اور وہ رامپور میں تھی۔ تو پھر لوگ آ گئے، کہا حضور آپ کا علم جواب دے رہا ہے۔ کہا فقیر نے جو کہہ دیا ایسا ہی ہوگا کہ وہ نینی تال میں ہی مرے گی، اور محرم آئے اور نہ مرے تو پھر فقیر جواب دے۔ پھر ہوا یہ کہ نواب صاحب کی کوئی مصروفیات تھی، وہ نینی تال آنے لگے، تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں۔ کہا نہیں تم بیمار ہو، کہا نہیں میں ساتھ جاؤں گی۔ اصرار کر کے پہنچی، اور محرم الحرام کے مہینے میں اس رافضی عورت کا انتقال ہو گیا، یہ مر گئی۔ تو میرے امام نے کہا بحمداللہ تعالی، جیسا فقیر نے کہا ویسا ہی ہوا، اور پھر بیان فرمایا۔ آپ فرمایا یہ بتانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ خاص اللہ کے فضل سے یہ علم آیا ہے، اور یہ علم ان کا خاصہ نہیں ہے، یہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان سب کو یہ عطا کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہی شاہ صاحب۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔